امبر ادھر آؤ، بی بی جان کی آواز میں ایک رختگی محسوس کر کے امبرین کے ہاتھ پاؤں سے جان نکلنے لگی۔ وہ افتاد و خیزاں لاؤنج میں تخت کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ جی بی بی جان، یہ تمہاری دوست کیا نام ہے اس کا، فاریہ، یہ کس خاندان سے ہیں؟ بی بی جان، ذات پات کی تو خبر نہیں، البتہ اونچے سٹیٹس کے لوگ ہیں۔ F10 میں ان کا ذاتی گھر ہے۔ اس کے تورت وارث تو ایسے نہیں ہیں، اتنے گھٹیا اور بے حجاب تیور شریف گھر کے لڑکیوں کے ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کے انداز میں بلا کی حقارت تھی جو امبرین کو پوری طرح محسوس ہوئی۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی عزیز دوست تھی۔ نہیں بی بی جان، آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اچھا، تو یہ جو میری آنکھوں کے سامنے ساتھ سے آنکھ مٹکا ہو رہا تھا، کیا وہ غلط فہمی تھی؟ امبرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے معصوم بچے کو ورغلا رہی تھی وہ دم کٹی بندریا۔ بی بی جان، وہ ایسے نہیں ہے۔ فاریہ کے معمولات اور عادات اس کے سامنے تھیں اور وہ اس نیچر کی لڑکی نہیں تھی، سو اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تم تو عقل کی اندھی ہو، تمہاری بصارت و بصیرت کا کیا بھروسہ؟ مگر میں ابھی سے کھٹک گئی ہوں، کہیں کل کلا کو گلے ہی نہ پڑ جائے یہ آفت کی پرکالا۔ بہتر ہے کہ تم اس کی چھٹی کرا دو، اس سے گلو خلاصی کا یہی طریقہ ہے کہ اسے یہاں آنے سے منع کر دو۔ مگر بی بی جان، فاریہ تو بہت اچھی ہے، اتنی معصوم اور اتنی ہمدرد ہیں۔ شاہین ان کے منطلق العنانی پر بے ساختہ اعتدادی انداز میں بول پڑی۔ چپ رہ کٹنی کہیں کی، تمہیں اس بڑی نے شے دے رکھی ہے نا جو گھسبر کی زبان ہوتی جا رہی ہے تمہاری۔ چل جا اپنا کام کر، آئی بڑی صفائیاں دینے۔ آئندہ تجھے بڑوں کی بات میں بولتے دیکھا نا تو زبان کاٹ کر کتوں کو ڈال دوں گی۔ یہ سنتے ہی شاہین سہم کر اوپر چلی گئی۔ ایک انصاف زادی کو دیکھو، چل پڑی ہیں تیل پھونکنے اپنی چہیتی کو لے کر۔ ارے میں نے کہا ہزاروں لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں، وہ صاحبہ بھی چلی جائیں گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اتنا ہی تھا تو نہ آتی، مگر کہاں چین کہاں پڑتا ایسی نحوست ماریوں کو، اور ہماری صاحبزادیوں کی طرح ان کا بھی دل گھر میں نہیں لگتا۔ وہ بڑبڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ امبرین سیڑھیوں کی ریلنگ تھامے ہونٹ بیچ کر کچھ سوچ رہی تھی، پتہ نہیں اب کہاں کہاں کی خاک چھان کر آئے گی۔ ایک بار اس کے ہاتھ میں گاڑی لگ تو جائے بس، چل پڑے گی آوارہ گردیاں کرنے۔ بی بی جان کی بڑبڑاہٹ اسے سیڑھیوں تک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صبح کے 11 بجے سے نکلی تھی اور اب سہ پیر ہونے والی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 3 بجا رہی تھیں اور کتنی ہی دیر وہ کمرے میں چکراتی پھرتی رہی۔ وہ نہایت سکون اور سرشاری سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے محویت سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہے تھے۔ نظریں یوں ساکت تھیں جیسے عبادت کر رہی ہوں۔ ارشین کے قدموں کی رفتار اب سست پڑنے لگی تھی۔ ان نظروں کی زنجیر اس کی چال میں لرزش برپا کر رہی تھی۔ وہ تھکے ہارے مضطربانہ انداز میں صوفے سے کچھ دور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ آپ کا مقصد کیا ہے آخر؟ آسمانی رنگ کے آرام دہ پروقار شلوار سوٹ میں ان کا سوبر اور گریسفل سراپا مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر بڑی بردباری اور متانت رقم تھی۔ بظاہر دیکھنے میں کہیں سے بھی دل پھینک، سطحی مزاج اور سوکھیانہ طبیعت کے نظر نہیں آتے تھے۔ بلا شبہ ان کی پرسنالٹی بڑی دلکش تھی اور پختگی کی جھلک نے گویا مزید آب دے دی تھی۔ ہاں، مقصد تو آپ پر روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنانا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں تاکہ مولوی اور گواہان کو بلوا کر ضابطے کی کارروائی کی جائے۔ میں آج ہی آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کو سرسری سا معمول کے مطابق طے شدہ کام سر انجام دینے کے انداز میں اس کو کہہ دیا تھا۔ کیا؟ تو یہ منصوبہ ہے آپ کا؟ فطری سے اضطرار سمیت وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرا ارادہ اس طرح آپ کو اپنا بنانے کا نہیں تھا، مگر آپ کی ضد، آپ کی انا اور آپ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے قدم اٹھانا پڑا۔ اس سارے جھنجٹ کا صحرا آپ کے سر جاتا ہے۔ وہ بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سگریٹ کے کش لے رہے تھے۔ دھوئیں کے مرغولے سے فضا میں عجیب سی بدبو تھی۔ اس سے زیادہ دھواں ارشین کی آنکھوں میں بھرنے لگا۔ دیکھیں، میں گھر والوں کو انوالو کیے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ اس کا مقصد کسی طرح بھی انہیں فی الفور اس ارادے سے باز رکھنا تھا، تو والدین تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ کیوں ڈالی؟ میں تو تھرو پراپر چینل آنا چاہتا تھا۔ تمہاری ہٹ درمی نے یہ دن دکھائے۔ صورتحال کے ذمہ دار تم خود ہو۔ انہوں نے بھڑک کر ایک بار پھر اس پر الزام ڈالا، مگر اس وقت بحث و مباحثے کے باوجود یا بحث و مباحثے کے بجائے انہیں جذباتی لحاظ سے نرم لانے کی ضرورت تھی، اسے وہ جان بوجھ کر بحث میں نہیں ہوتی۔ شاید مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔
آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے پرپوزل کے بارے میں سنجیدگی سے سنوں گا، سوچوں گا۔ مجبوری میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح انہیں واپسی کے لیے آمادہ کرنا چاہتی تھی۔ پروفیسر دانیال چند لمحے بغور اس کا چہرہ ٹٹولتے رہے اور پھر گہری سانس لی۔ اتنا بیوقوف سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ فریب دے کر فرار ہونا چاہتی ہیں؟ وہ کھسیا کر اپنی انگلی مسلنے لگی۔ اس کی زیرک نگاہیں اور فہم فراستی کی قائل ہوسی ہو گئی تھی۔ ایک بار اچھی طرح کان کھول کر سن لیں مسز شین، اس جگہ سے آپ اسی صورت میں روانہ ہوں گے جب پرشین بخاری سے مسز ارشین دانیال بن چکی ہوں گی۔ بصورت دیگر یہی جگہ آپ کے لیے قید خانہ بن جائے گی۔ ان کے چہرے پر پتھریلے جامد تاثرات رقم تھے، لہجے میں قطعی پن تھا اور وہ بھون چکی رہ گئی۔ اگر آپ اس خیال میں ہیں نا کہ کسی طرح یہاں سے فرار ہو جائیں گی، بیرونی امداد حاصل کر سکیں گی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ پولیس میرے گرد کبھی نہیں پہنچ سکتی، یہاں میرا قانون چلے گا۔ آپ میرے رحم و کرم پر ہیں، داد دیجیے میرے ضبط و پندار کی۔ آپ روبرو ہیں، قریب ہیں، قابل رسائی، اس کے باوجود شرعی بندن سے پہلے آپ کو انگلی سے چھونے تک کی جسارت نہیں کی میں نے۔ اس کا چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا تھا اور سرند معلوم موت سے جھک گیا تھا۔ وہ گہری پرتپش نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی سے میرے جذبوں کی شدت کا اندازہ لگا لیں، اب تو تسلیم کر لیں۔ اشین نے نگاہ کے ساتھ ساتھ رخ بھی پھیر لیا۔ میں کس طرح یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ کو کہ میرے جذبات سچے ہیں مجھے گھر پہنچا کر؟ پلیز مہدی صاحب، اگر آپ کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی محبت ہے نا تو مجھے گھر جانے دیں۔ وہ لوہا گرم دیکھ کر خوش آمد پر اتر آئی تھی۔ یہی تو سنہری موقع تھا، کسی کو اپنی روح سے جدا ہوتے دیکھا ہے؟ میں ایسا کٹن فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بڑی تگودو کے بعد یہ کھڑی آئی ہے، ملن کی صورت نکلی ہے، جسے چاہا تھا اسے پانے کی تعبیر حاصل کی ہے۔ میں کس طرح تمہیں جانے دوں؟ آپ کو اپنی بیٹی سہرش کی قسم۔ اچانک اس نے ان کے سب سے حساس شخصی پہلو پر حملہ کیا تھا اور ایک بار پھر بازی لے گئی تھی۔ چہرہ پہلے سے زیادہ سرخ اور زرد ہو گیا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی۔ اوکے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہیں؟ سچ؟ لمحوں میں اس کا سرسوں کے کھیت جیسا زرد چہرہ کھل کر نکھر آیا، سے آنکھیں خوبصورتی سے ستاروں کی سی چمک بھر آئی تھی۔ دانیال اس دل نشین نظارے کی تاب نہ لا سکے اور بے اختیار نگاہیں چرا لی، مگر اس طرح نہیں۔ پھر جواب میں وہ جیب سے پین نکال کر بیڈ کے سائے ٹیبل سے پیپر اٹھا کر اس کی سمت آئے۔ اس پر تحریر کریں کہ میں برزہ و رغبت پروفیسر دانیال مہدی سے نکاح کرنے اور ان کے گھر بسانے کو تیار ہوں، اور یہ فیصلہ میں پورے ہوش و حواس کے عالم میں لے رہی ہوں۔ پروفیسر جب چاہے میرے والدین سے بات کر سکتے ہیں۔ ارشین بخاری۔ کیا؟ میں یہ سب کیسے لکھ سکتی ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ صحیح، بس یہی آپ کی آزادی کی قیمت ہے۔ اور وہ پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ نصرت فتح علی خان کی آواز ماحول کی رنگینی میں اضافہ کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، رات بارش برسنے سے اگست کے مہینے کی گرمی اور حبس کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ فضا کی حدت میں خطر خواہ کمی واقع ہوئی تھی۔ آج صبح سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے موسم کی خوشگواریت کا دل خوش کن احساس اجاگر ہوا تھا۔ سب لوگ لان کی سرسبز گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے، چیئرز پر۔ ریڈیو سیٹ حسب معمول گھاس پر رکھا ہوا تھا اور FM 100 آن تھا۔ سفیان لائٹ بلو شلوار قمیض میں آرام دہ انداز میں لان چیئر پر بیٹھا تھا، شام کے اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ سفیان اور ناظر اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ گاہے بگاہے اس کی نظریں گھر کے اندرونی دروازے پر جمی تھی، جہاں سے کچھ ساعت بعد نینی شام کی چائے مالوازمات کے لانے والی تھی۔ ناظر ان کے ساتھ ضروری اشیاء کی تیاری کے بعد ان کی اجازت سے باہر سفیان کے پاس آ گیا تھا۔ بڑے عرصے بعد مہران شام کی چائے ان کے ہمراہ پی رہا تھا، اس لیے نینی نے خصوصی انتظام کیا تھا۔ ہو نینی آ گئی، میدان میں ہو جمالو۔ سفیان نینی کو ٹرالی دھکیل کر لان کی طرف آتے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا۔ ناظر ان کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ شدید، تمہارے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے بنا کر لائی ہوں۔ نینی، آپ نے بہت تکلف کیا۔ مہران نے اخبار ٹیبل پر رکھتے ہوئے لوازمات سے بھری ٹرے پر نظر ڈالی۔ ایگ رول، کریم رول، پنیر کے ویجیٹیبل سینڈوچز، پیٹیز، چاکلیٹ کیک، گلاب جامن اور انواع و اقسام کے بسکٹ دیکھ کر وہ سچ مچ بوکھلا گیا تھا۔ وہ قطعی طور پر بھی خوش خوراک نہیں تھا، بہت سادہ غذا لیتا۔ کھانے پینے سے بس اتنی سی رغبت تھی کہ اس سے بدن میں طاقت اور چسپی پیدا ہو جائے۔ اس کے برعکس سفیان اور ناظر اچھے خاصے چٹورے تھے۔ اتنا سارا کون کھائے گا نینی؟ مہران پریشان ہو کر ٹرالی پر دھرے لوازمات کو دیکھنے لگا۔ ہم جو ہیں آپ کے خادم و مددگار۔
سفیان سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب سے جھکا اور نینی کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر اپنے لیے نکالنے لگا۔ مہران بیٹا آپ بھی لو نا، یہ کیا ذرا سا سینڈوچ پلیٹ میں رکھا ہے اور بس۔ نینی کے لہجے میں مخصوص شیرنی، حلاوت اور شہد ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے زبردستی مہران کے پلیٹ میں کچھ چیزیں ڈالیں۔ ہمیں دیکھیں، ہم کسی کے احساس دلائے بغیر ہی خود ہی کھائے جا رہے ہیں، مجالے جو کسی کو تکلیف دی ہو۔ سفیان نے بڑے جتانے والے معصومانہ انداز میں اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر نازر سے کہا۔ اور اب مہران مسکراہٹ دبا کر بول رہا تھا کہ آپ کی تو فطرت ہی ایسی ہے، کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے بھائی جان۔ ناظر نے اپنی پلیٹ میں گلاب جامن رکھتے ہوئے مگن سے انداز میں جملہ داغا۔ آپ کی خصوصاً قریب کی نظر کمزور ہے۔ سفیان نے اس کی پلیٹ میں رکھے 4 گلاب جامن دیکھ کر تل ملاتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ غلط اندازہ لگانے کی نوبت کیوں کر پیش آئی؟ ناظر بھائی اس کے جلے ہوئے انداز میں بظاہر اعلیٰ درجے کی سنجیدگی سے جواب دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے میرا اندازہ درست ہے۔ جب بھی تو آپ گلاب جامنوں کو انگور سمجھ کر کھائے چلے جا رہے ہیں۔ یہ خاصا گھسا پھٹا لطیفہ ہے نا بھائی جان؟ بھائی آپس کی لڑائی میں مجھے مت گھسیٹا کریں دونوں، سفیان اور ناظر۔ مہران نے عادت کے مطابق ان کے جھگڑے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، بڑے بے آبرو ہو کر۔ آگے تو تمہیں آتا ہی ہوگا ناظر میاں۔ حزب و اقتدار کو اپنے ساتھ ملانے کی ناکام کوشش کے بعد آپ اپنی وضاحت میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ سفیان نے مزید زچ کرنے کے لیے کانٹے میں پیٹیز پھنسا کر مائک کے طور پر عین ناظر کے سامنے اپنا فورک رکھا۔ یہی کہ آپ کے اندر ایک پٹے ہوئے، اوچھے اور بے اصول سیاستدان کی روح چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے ذاتیات پر حملہ کیا ہے مسٹر اے بی پی اور احمق بیوقوف۔ سفیان کی عجیب و غریب اصطلاح کے بعد دونوں طرف سے من پسند مخفف جتانے کا مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ اوفو صفی بیٹے، ناظر چندہ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نینی نے بیچ بچاؤ کروایا۔ اپنے بارے میں تو میں چیک اپ کے بعد ہی کچھ کہہ سکتا ہوں، البتہ ان کے پاگل پن کے بارے میں میرے پاس حتمی اور ناقابل تردید ثبوت و شواہد موجود ہیں۔ ہے نا ناظر میاں؟ نینی صفی میاں سے کہہ دے میں برا ماننے لگا ہوں، مجھے کسی کی فکر نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے آپ کو کرائے پر دے رکھا ہے تاکہ ایم ایس سی آنرز کر لیں؟ مہران بیٹے آپ ان کو کچھ سمجھاؤ۔ نینی ہار مان کر مہران کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مہران نے چائے کا کپ ایک طرف کیا، اخبار کو ایک طرف کیا، نشست بدل کر ان پر سنجیدگی سرد نگاہ ڈالی، اور بس اسی لمحے دونوں کی ساری تراری ہوا ہو گئی۔ کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں۔ ناظر نے بھی گڑبڑا کر دانت نکال دیے۔ جی ہم لڑ تھوڑی رہے تھے مہران بھائی، ہم بالکل نہیں لڑتے ہیں نا ناظر؟ دونوں نے ایک ہی جست میں اس طرح شیر و شکر ہو گئے کہ نینی سر پکڑ کرے۔ تم دونوں کا بھی جواب نہیں ہے، لڑتے ہو تو اس درجہ اتاولے اور خونخوار نظر آتے ہو جیسے میں نہیں یا تم نہیں، اور ایسی پالیسی پہ حرف پر حرف عمل کر کے ٹھان چکے ہو، پھر جان جپاڑ کا سن کر منٹ بھر میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر محبت اور پیار جتانے لگتے ہو۔ چلے جی اب آتے ہیں اصل موضوع پر، بہت ٹائم برباد ہو گیا۔ چلو تجویز پیش کرو، ہم کل 14 اگست کس طرح اور کہاں منائیں گے؟ مہران پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سبز ہلالی پرچم تو 1 اگست سے ان کے گھر کے گیٹ پر، عمارت کی چھت پر اور ٹیرس کی ریلنگ پر لہرا رہا تھا۔ وہ لوگ ہمیشہ سے ہر قومی دن بڑے اہتمام سے مناتے تھے، کبھی کسی سیرگاہ کا رخ کرتے تو کبھی کسی ہوٹل میں جا کے مناتے۔ پی سی بھوبن چلتے ہیں نا بھائی جان؟ اب کے سفیان نے اسے بولا تھا، سجیشن دی تھی۔ وہاں بہت رش ہوگا، اور کل پارلیمنٹ کے سامنے ہونے والی سرکاری تقریب میں شاید میری ڈیوٹی بھی لگ جائے۔ کوئی قریب کی جگہ سوچو۔ اب کے تجویز ناظر نے دی تھی، کیوں نہ ہم اس دفعہ گھر میں ہی تقریب بنائیں؟ ہاں میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب کے نینی نے بھی ناظر کی حمایت کی تھی۔ اوکے پھر ڈن رہا۔ سفیان رنگ برنگے منہ بنا رہا تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ناظر کی تجویز سے دو بڑے لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، اتفاق کیا، اور اب ناظر شرارت سے انگوٹھا دکھا کر چڑھا رہا تھا۔ چلیں پھر کھانے اس کے بعد رات کو بازار چلتے ہیں، ضروری سامان بھی تو لانا ہوگا، اور صفیہ آپ اپنے دوستوں کو بلا لیں، میں آس پڑوس میں کچھ فیملیز کو دعوت دے آتی ہوں۔ آؤ ناظر میرے ساتھ چلو۔ نینی سامان ٹرالی میں رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارشین آپا کو بھی بلا لیں؟
سفیان نے اشتیاق سے نینی کی طرف دیکھا۔ عرشین کا نام سن کر مہران کا موڈ خراب ہونے لگا۔ وہ خواہ اخبار کے اوراق کھڑکھڑانے لگا۔ اگر سفیان کی خواہش و ناپسندیدگی کا لحاظ نہ ہوتا تو صاف منع کر دیتا، مگر اس کے پرشوق انداز کی وجہ سے مجبوراً چپ رہا۔ ویسے بھی 1 ماہ ہو گیا وہ ہمارے گھر ہی نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، میں فون کر دوں گی۔ نینی نے اس کا اشتیاق دیکھتے ہوئے اس کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا، سو انہوں نے اسے اس طرح سے جواب دے دیا، جب آپ بات کریں گی نا تو مجھے ضرور بلائے گا، میں ان کی آواز سننے کو ترس گیا۔ اچھا اب زیادہ باتیں نہ کرو، جاؤ میرا موبائل لے کے آؤ، لاؤنج میں پڑا ہے۔ مہران نے تیوری چڑھا کر بیزار کن انداز میں سفیان سے کہا۔ سفیان اس کے غضبناک موڈ کو دیکھ کر تھوڑا حیرت زدہ تھا۔ بھلا اب میں نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ کچھ عرصے سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ جب بھی گھر میں عرشین کا ذکر ہوتا تھا تو بھائی جان کا پارا چڑھنے لگتا۔ اول تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹاپک کو چینج کر دیتے، اور اگر وہ نہ کر پاتے تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ کیا ان کی کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ وہ لاؤنج میں ادھر ادھر دیکھتا، موبائل ڈھونڈ رہا تھا اور ساتھ میں سوچ رہا تھا، جس دن میرے رزلٹ کی خوشی میں پارٹی دی گئی اس دن سے دونوں کے تیور بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے، مگر اس دن ایسی کیا بات ہوئی تھی یار؟ وہ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر استغراق کے عالم میں سوچتے ہوئے باہر آ گیا، جہاں مہران جو ہے وہ روز زور و شور سے چیزوں کی لسٹ بنانے میں مصروف تھا۔ نینی اور ناظر جا چکے تھے۔ کیا کچھ لکھ ڈالا بھائی جان؟ تم خود دیکھ لو۔ نینی کھانا پکانے کی کچھ چیزیں لکھوا کر گئی ہیں، اب تم سجاوٹی اشیاء بھی نیچے لکھ دو، مجھے تو اس بارے میں خاص علم نہیں ہے۔ سب جھنڈیاں، غبارے، سجاوٹ کی چمکیلی لڑیاں، جو کچھ تو رنگ برنگی پنیوں میں مشتمل ہوتا ہے، اور کچھ لال پیلے ہرے جامنی کاغذی پھولوں کی لمبی لمبی ڈنڈیاں ہوں گی، اور ہاں اصلی گلاب اور موتیوں کی لڑیوں سے بھی سجاوٹ کی جائے گی۔ سفیان سر جھکائے لسٹ پہ قلم چلاتے ہوئے بآواز بلند بولتا جا رہا تھا اور ساتھ میں لکھتا جا رہا تھا، جبکہ مہران اس کے انہماک سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ہم سب سے اہم ترین آئٹم تو بھول ہی گئے ہیں، ایک زبردست سا کیک جس پر پاکستانی پرچم کی تصویر اور جشن آزادی کے الفاظ رقم ہوں گے۔ وہ ایک دم سے چونک کر مہران سے مخاطب ہوا۔ فکر نہیں کرو، اس کا آرڈر دینے لگا ہوں۔ مہران نے موبائل پر نمبر پش کرنے کے بعد بتایا۔ نینی نے بیکری سے کچھ چیزیں بھی منگوانی تھی۔ گورمے بیکری؟ رات 10:30 تک ہم لوگ آ جائیں گے۔ اس نے آرڈر نوٹ کروایا۔ آف کرنے سے پہلے اس نے بیکری والوں کو ٹائم بتا دیا تھا۔ یہ F7 کی مشہور اور مہنگی ترین بیکری تھی۔ دادا جان، واٹ اے سرپرائز! عدنان لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر آیا اور بلہ پھینک کر دادا سے لپٹ گیا۔ اس دادی سے بھی مل لو۔ اے حاجی صاحب، چھوڑے بچے کی جان، کیا عمر بھر چمٹائے رکھیں گے؟ دادی نے پہلے ناراضگی بھرے انداز میں عدنان کی از خود وارفتگی ملاحظہ کرتے ہوئے شکوہ کیا، اور پھر جھل بھن کر دادا سے بڑھ گئی۔ بچے تمہارے سڑیل بد مزاج اکڑوی طبیعت کی وجہ سے تمہاری طرف نہیں آنے دیتے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب ہر کوئی میری طرح صابر و شاکر تو ہوتا نہیں، اور پہاڑ جیسے حوصلے کا مالک تو ہے نہیں جو تمہاری کچھ جدائیاں سہتا رہے۔ دادی بھی آئیں۔ سو دادی، آپ کو تو میں دیکھ ہی نہیں پایا۔ عدنان گرما گرمی کا ماحول دیکھ کر فوراً اسی والہانہ پن سے دادی کی آغوش میں چلا گیا۔ بس ہو گئے شروع؟ میں کہتی ہوں حاجی صاحب کیوں اپنی عاقبت خراب کرنے پر تلے ہو؟ لیجیے ٹھنڈا ٹھار پانی پیجیے۔ عدنان کو پیار کر کے وہ تخت پر بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ طبل جنگ بجاتا، شاہین دودھ میں روح افزا مکس کر کے شربت بنا لائے، اوپر بادام اور پستے کی زیب آرائش بھی کی تھی۔ گلابی خوشبودار فرحت افزا مشروب نے اندر تک ٹھنڈک پہنچا دی تھی۔ بڑے موقع پر آئی ہے میرے بچے، دل خوش کر دیا۔ دادا نے 2 گلاس غٹا غٹ چڑھا کر ڈکار لی تھی۔ اب بس بھی کر دو کہ سارا جگ خالی کرو گے؟ 2 کے بعد جب تیسرے گلاس کے لیے دادا جان ہاتھ بڑھا رہے تھے تو دادی جان چپ نہ رہ سکیں اور بے اختیار ہو کر بول اٹھی، لا حول ولا قوت! کیسی ندیدی عورت ہے، ہر وقت دوسروں کے کھانے پہ نظر رکھتی ہے۔ دادا جان گلاس پٹک کر خشمگی نگاہوں سے گنے گھورنے لگے۔ لو تم چڑھا لو بگایا جگ۔ ایسی بدنیت ہونا، ایسا نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ ساتھ میں 1 عدد تیر بھی روانہ کر دیا۔ دیکھ رہی ہو بہو، پھر میں کچھ کہوں گی تو توپ کے دہانے پہ جا بیٹھیں گے۔ چھوڑے اماں، ابا جی کو تو عادت ہے مذاق کی۔ امبر فریزر سے چکن نکالو بریانی اور قورمے کے لیے۔ بہو، زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، جو پکا ہے ہم کھا لیں گے، ہم کون سے مہمان ہیں؟ ہائے میرا جوان دل نوجوان کی طرح کہیں گیا ہوا ہے کیا؟ دادا نے بے تابی سے دریافت کیا۔ گوٹ سے آئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور بی بی جان کا ماتھا بھی ٹھٹک کر گیا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو یک متوشش ہو کر اٹھ گئی۔ نازو کے ہاں گئی تھی 5 منٹ کا بول کر، اور جانے کہاں رہ گئی۔ اس لڑکی کے دیدوں کا پانی مر گیا۔ اس کا باپ چیک اپ کے لیے اسپتال گیا ہوا ہے، واپس آ کر اس نے غائب پایا تو میری جان پہ آ جائے گی۔
ایسی اولادوں سے تو اللہ تعالیٰ بے اولاد اچھا رکھے، ذلیل کر کے رکھ دیا۔ وہ دل ہی دل میں بولتی ہوئی امبرین کے پاس کچن میں، ہم پر اس بدبخت کا کہیں پتہ کرو، اس کی سہیلی کا نمبر ڈھونڈو، ہو نہ ہو ادھر ایک دفعہ ہوئی ہوگی، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، بس بہانہ چاہیے اسے ملنے کا۔ سو وہ فاریہ کو چھوڑ کر اس آڑ میں وہاں پہنچ گئی ہوں گی۔ فکر مندی، تشویش اور تنفر بیک وقت ان کے جملوں سے برس رہے تھے۔ انہیں پکا یقین تھا کہ وہ نینی کیا ہوں گی۔ نازو باجی سے ان کی اتنی اچھی دوستی تھی، انہوں نے روک لیا ہوگا۔ بی بی جان، پیاز کاٹتے ہوئی شاہین نے بے اختیار کہا تھا۔ تم چپ کرو بدبخت، کتنی بار کہا ہے اپنی ٹانگ مت لایا کرو۔ اب اس کی باری تھی۔ بی بی جان کو قہر چڑھا تو بلا ارادہ ایک عدد مکہ اسے جڑ دیا تھا اور شاہین بلا کر رہ گئی تھی۔ مجھے نازو کا نمبر ملا کر دو، ادھر آؤ۔ بی بی جان امبرین کو لے کر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چتون تو مجھے اس لڑکی کے کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ آن کی آن میں نازو بھی بی بی جان کی ہٹ لسٹ میں شامل ہو گئی تھی۔ یہی اس بے غیرت کی پردہ داریاں ڈال کر اس میں مصروف ہے، بس گھس جاؤ اس میں۔ پہلی بار امبرین کا جی بی بی جان کی سوچ سے مقدر سا ہونے لگا تھا۔ پہلے فاریہ اور اب نازو باجی، کمال ہے، انہیں ہم میں سے کسی سے انہیں برداشت ہی نہیں ہم کس سے میل جول بڑھائیں۔ ہیلو، السلام، اے نازو، وہ تمہاری سہیلی کیا تمہاری طرف دیر رابطہ ملنے پر امبرین نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے چھوڑتے ہی بیزاری اور جنجلاہٹ کے عالم میں شروع ہو گئی۔ کون بی بی جان، آپ کس کا ذکر کر رہی ہیں؟ نازو اس نئی افتاد پر گھبرا سی گئی۔ ارشین کی بات کر رہی ہوں، اور کس کی کر رہی ہوں؟ صبح 11 بجے کی نکلی، کہہ گئی تھی فاریہ کو چھوڑ کر نازو کے یہاں رکوں گی، کوئی کپڑا لینا تھا شاید تم سے ڈیزائن کے لیے، کیا تمہاری طرف نہیں پہنچی؟ اب کی بی بی جان سچ مچ دل تھام کر رہ گئی تھی اور ان کی خدشات سے لبریز آواز میں بدحواسی کھلنے لگی تھی۔ نازو نے ایک لمحے کو سوچا، پھر ہاتھ سے پھسلتے ریسیور کو مضبوطی سے پکڑ کر کھنکھناتی ہوئی آواز میں بولے، ارے فکر کیوں کرتی ہیں بی بی جان، ارشی میری طرف ہی ہے، بھیج دوں گی شام تک، ذرا میری بات کراؤ اس سے۔ وہ دراصل اس وقت کھانے کی ٹیبل پر ہے، ماموں اور مومانی بھی اس کے پاس ہے۔ میں بھی ادھر ہی تھی، بیل بجنے پر کھانا چھوڑ کے آئی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو تاکید کر دو کہ جلدی گھر آئے، اس کے دادا دادی آئے ہوئے۔ جی اچھا، وہ تو آتے ہی جانے کی رٹ لگا تھی مگر میں نے اس کو روک لیا تھا۔ اچھی زبردستی ہے، بی بی جان نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پٹختے ہوئے انداز میں ریسیور رکھا تھا۔ خیر، جب اپنی اولاد ہی کسی کی نہ سنے تو کسی سے کیا ہی شکایت کرنا۔ میں نہ کہتی تھی وہ نازو باجی کے یہاں ہوں گے، شاہین نے ماں کے چہرے پر جلملاتے اطمینان کو دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہا۔ ادھر نازو کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ارشین کو کسی ممکنہ خطرے سے بچانے کے لیے جھوٹ تو بول دیا، مگر اب اس کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا، اور اگر وہ شام تک بھی نہ آئی تو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔